الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عازمین بیت اللہ الحرام، آپ وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے گھر کے حج کے لیے اور اپنے مقدس گھر کی حاضری کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے اس حج کو اللہ رب العزت حج مقبول حج مبرور بنائے۔ ایک مسلمان جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اگر ایمان کا درجہ ہو، اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی موت سے پہلے ایک مرتبہ اس ارض مقدس اور وہ پاک سرزمین کی زیارت کر لوں، اور کیوں نہ ہو کہ ایک مسلمان جو جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اتنی رکعت نماز پڑھنے کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو پوری زندگی اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے وہ جس کعبے کی طرف رخ کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرتا ہو، کیا اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ تڑپ نہیں ہوگی کہ جہاں وہ گھر اور جہاں وہ بیت اللہ موجود ہے وہ جا کر اس کی زیارت کرے اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ یقیناً اس کے دل کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر چلتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور آپ کی سنتوں کو تلاش کر کے اور جستجو کر کے اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، کیا اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ جس محمد کے لائے ہوئے دین پر میں پوری زندگی عمل کرتا رہا، اپنے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس نبی کے روضے پر حاضر ہو جاؤں اور وہاں اللہ کے نبی کے سامنے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں؟ کیا اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ شوق نہیں ہوگا کہ جس نبی کے دین پر میں پوری زندگی عمل کرتا رہا، میں اپنی موت سے پہلے اس نبی کے ارض مقدس اور اس نبی کے شہر کے اندر میں جا کر حاضری دوں؟ یقیناً ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی اگر ہے، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر مکہ اور مدینہ جیسی مبارک سرزمین پر حاضری دوں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ لوگوں پر کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اس مقدس گھر کی حاضری کے لیے اور اللہ نے اپنے عظیم الشان گھر کے حج کے لیے آپ لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ بڑے خوش نصیب اور بڑے بابرکت لوگ ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ سنا کہ عمرے کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، تفصیل کے ساتھ ابھی آپ لوگوں نے ان باتوں کو سماعت کیا۔ یہاں سے عام طور سے جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں وہ عام طور سے وہ حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، اسی لیے چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت ہے جس کے اندر حج کی پوری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو حج تمتع کے جو احکام اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور جو باتیں کہی جائے اسے آپ لوگوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج تمتع کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام جب یہاں سے اس ارض مقدسہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد وہ عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ عمرے کے جو کام ہیں، طواف کرنا، سعی کرنا اور حلق کروانے کے بعد احرام سے حلال ہو جانا،
جب وہ ان کاموں کو کر لیتے ہیں ان کا احرام ختم ہو جاتا ہے، احرام ان کے بدن سے اتر جاتا ہے۔ اب حج کے آنے کے اندر جتنے دن باقی ہے اور جب تک وہ مکہ المکرمہ کے اندر رہیں، وہ ان اوقات کو غنیمت جانیں۔ یہ وہ وقت ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے قیمتی لمحہ اور سب سے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہے۔ اس کو یوں ہی ضائع ہونے سے بچائیں اور کمرے پر رہ کر سوتے رہنا، اپنے روم پر سوتے رہنا۔ سونے کے لیے آپ کو پوری زندگی ملے گی، جب آنکھیں بند ہوگی قبر کے اندر ہم جائیں گے، قیامت کے قائم ہونے تک ہمیں قبر کے اندر آرام کرنا ہوگا۔ یہ چند دن جو آپ کو ملے ہیں اور آپ نے وہاں پہنچ کر جو عمرے کی ادائیگی کر لی، عمرے کی ادائیگی کے بعد حج کے دن آنے تک بیچ کے جو اوقات ہیں، بیچ کے جو ایام ہیں، اسے آپ بہت غنیمت جانیں۔ ان اوقات کو دیگر نفل عمرے کی ادائیگی کے اندر، بیت اللہ کے طواف کے اندر، مسجد الحرام کے اندر 5 وقتہ نمازوں میں حاضری دے کر، یہ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم مطاف کے اندر بیٹھ کر بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں پر بھی اللہ رب العزت 60 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اگر آپ نفل عمرہ نہیں کر سکتے، اگر آپ طواف نہیں کر سکتے تو کم از کم مطاف کے اندر بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے ہی رہیں۔ یہ بیت اللہ کو دیکھنا یہ بھی آپ کی نیکیوں کے اندر اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اور اس سفر کے دوران ایک بات کو خاص طور سے اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ اوقات آپ کے بڑے قیمتی لمحات ہیں، بڑے قیمتی اوقات ہیں۔ اس سفر کے اندر مکہ اور مدینہ یہ 2 ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کو جانا ہوگا۔ ان دونوں شہروں کے اندر اس بات کا آپ اہتمام کریں کہ جب تک یہاں آپ کا قیام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور اس بات کی کوشش کریں کہ مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران کم از کم ایک قرآن کریم اس سفر کے اندر آپ کا مکمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ جانتے ہیں یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نیکیوں کے پرسنٹیج کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ ایک عمل کا ثواب 1 لاکھ کے برابر آپ کو ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے وہاں ایک قرآن کریم کو مکمل کر لیا، مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے اس سفر کے اندر آپ نے اپنا ایک قرآن کریم کو مکمل کیا تو آپ کو 1 لاکھ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی کی زندگی 60 اور 70 سال کی ہو اور اگر وہ روز آنا اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر ایک قرآن کریم مکمل کرے، تب بھی پوری زندگی اگر وہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرے گا تو اتنے قرآن کریم اس کے نہیں ہو پائیں گے۔ سال کے 360-65 دن ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک آدمی کی 60-70 سالہ زندگی اگر ہو اور دن بھر وہ محنت اور مشقت کر کے قرآن کریم اگر مکمل کر لیتا ہے، تب بھی اتنے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ عورتیں اس معاملے کے اندر بڑی آگے ہوتی ہے، وہ ایک نہیں بلکہ 1 سے زائد قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام کرتی ہیں اور ختم کر لیتی ہے، لیکن مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس معاملے کے اندر بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں، وہ قرآن کریم جلدی ہاتھ کے اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ اس سفر کے اندر ایک قرآن کریم مکہ المکرمہ کے اندر اور ایک قرآن کریم مدینہ منورہ کے اندر ختم کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو حج کے درمیان کے جو اوقات ہیں اس کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ جب حج کا دن آئے گا 7 ذی الحجہ کو، عام طور سے ظہر کی نماز کے بعد حرم کے اندر امام حرم ظہر کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں جو عربی زبان کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر حج کے احکام، حج کی تفصیل بتلائی جاتی ہے۔ وہ خطبہ فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر ہوتا ہے، اگرچہ ہم عربی نہیں جانتے لیکن کوشش کریں کہ 7 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ حرم کے اندر موجود ہوں۔ اگر وہ خطبہ ہو تو خطبے کو سنیں، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا لیکن اس مجلس کے اندر شریک ہونا بھی یہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ 7 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آئے گی، اور یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لیں کہ ان حج کے دنوں کے علاوہ اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ پہلے رات آتی ہے اور بعد میں دن آتا ہے۔ آج جو دن ہے اس کا تعلق گزشتہ رات سے ہوا کرتا ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم مغرب بعد چاند دیکھتے ہیں اور مغرب بعد چاند دیکھتے ہی ہم عشاء کی نماز کے بعد سے تراویح شروع کر دیتے ہیں۔ روزہ ہم دوسرے دن رکھتے ہیں۔ تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، لیکن حج کے 5 دنوں کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو دن ہوتا ہے اس کا تعلق آئندہ آنے والی رات سے ہوا کرتا ہے۔ ابھی آپ اس جو احکامات اور تفصیل آپ کے سامنے آئے گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ حج کی خصوصیت یہ ہے کہ حج کے دنوں کے اندر جو رات کا تعلق ہوتا ہے وہ گزشتہ دن کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ عام دنوں کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ رات کا تعلق آئندہ آنے والے دن کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد حج کے 5 دنوں کے لیے آپ اپنی تیاری کر لیں۔ یہاں سے جب آپ عمرے کے ارادے سے آپ نے اپنے احرام کو باندھا تھا تو احرام کی جو تیاریاں آپ نے کی تھی، ناخن کا کاٹنا ہے، منہ زیر ناف کا صاف کرنا ہے، بغل کے بال کو صاف کرنا ہے، آپ نے وہاں پہنچ کے عمرہ کیا، ویسے ہی آپ کے سر کے بال کم ہوں گے، اپنے بدن کی صفائی ہے، یہ ساری چیزوں کی تیاری آپ مکمل کر لیں۔ اور 5 اور 6 دنوں کے لیے جو سامان آپ کو لگنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حج کو ادا کیا تھا، حج میں آپ نے 6 دن لگائے تھے، 5 دن تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن کو بھی حج کے لیے آپ نے استعمال کیا اور حج کے عمل کے اندر آپ نے اس کو لگایا۔ تو اس لیے آپ، اللہ اگر توفیق دے تو 6 دنوں کا سامان یا کم از کم 5 دنوں کی تیاری آپ اپنی مکمل کر لیں۔ وہ تیاری یہ ہوگی کہ آپ یہاں سے انڈیا سے جو سامان لے کر گئے تھے وہ مکمل سامان تو آپ کی بلڈنگ پر رہے گا، لیکن ایک الگ سے ایک بیگ، اس کے اندر جو آپ کو 5-6 دنوں کے اندر لگنے والے سامان ہیں، کہ احرام کا جوڑ تو آپ پہن لیں گے، جب آپ مینا کے لیے نکلنے والے ہوں گے ایک احرام کا جوڑ تو آپ پہن لیں گے، لیکن اسی کے علاوہ ایک احرام اور اپنے بیگ کے اندر رکھیں، ایک سلا ہوا نیا کپڑا جو 10 ذی الحجہ کو اگر آپ نے اپنے سر کا حلق کروا لیا قربانی کرنے کے بعد تو چونکہ بقرعید کا دن ہوگا، یہ نیا جوڑا آپ کو اس دن پہننے کے لیے لگے گا، تو ایک نیا جوڑا یا ایک عمدہ اور بہترین جوڑا جو آپ کے پاس ہو وہ اپنے بیگ کے اندر رکھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک چادر ہے، ایک شطرنجی ہے، ایک ہوا والا تکیہ ہے، اور اسی طریقے سے جو دوائیں آپ استعمال کرتے ہو یہ دوا آپ اپنے ساتھ لازمی رکھ لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو ضروری سامان ہو صرف وہی رکھیں، ورنہ عورتیں عام طور سے یہ کرتی ہیں کہ جو سامان نظر آیا وہ سب بیگ کے اندر ڈالنے لگتی ہے۔ یہ بیگ آپ کو اٹھا کر لے کر چلنا ہوگا، کوئی اٹھانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر بہتر ہو تو میاں اور بیوی دونوں اپنے لیے الگ الگ بیگ بنا لیں تاکہ سامان بھی بڑھ جائے اور وزن بھی زیادہ نہ ہو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ مینا کے اندر جو خیمے دیے جاتے ہیں، مرد اور عورتوں کے درمیان پردہ کرنے کے لیے درمیان کے اندر پردہ حائل اور آڑ کر دیا جاتا ہے۔ اگر بیگ ایک ہی ہوگا تو مرد کو اپنے کسی سامان کے لیے بار بار عورتوں کے خیموں کے اندر آواز دینا پڑے گا، وہاں دوسروں کی خواتین بھی ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف اور اعتراض ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے لیے الگ الگ بیگ بنا لیں تاکہ وزن بھی زیادہ نہ ہو اور بعد کے اندر آپ کو سہولت ہو۔ اور اگر بیگ ایک ہی بنانا ہو تو اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت و قوت دی ہو تو مرد حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں بیگ وہ خود اٹھا کر لے کر چلیں، ورنہ عام طور سے اس سفر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سامان کو اٹھانے کے بارے میں ہی آپس کے اندر میاں اور بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں آپ اپنے ذہن کے اندر یہ سوچیں کہ یہ میری بیوی ہے، جب تک میں گھر پر تھا ہر وقت یہ میری خدمت کرتی رہی، وقت بے وقت جب چائے کی ضرورت پڑی یہ چائے بنا کر دیتی رہی، اب اس سفر کے اندر مجھے خدمت کا موقع ملا ہے، کم از کم یہ سوچ کر کہ پوری زندگی یہ میری خدمت کی ہے، اس سفر کے اندر میں اس کی خدمت کر لیتا ہوں، چونکہ وہ بھی وہاں عبادت کے لیے آئی ہے، آپ بھی عبادت کے لیے گئے ہیں، اس لیے سارا بوجھ عورتوں پر نہ ڈالیں۔ جہاں ضرورت ہو آپ اپنی بیویوں کے کاموں کے اندر ان کا ہاتھ بٹائے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ تو 7 ذی الحجہ کو آپ مینا جانے کے لیے جو اپنے بیگ کو تیار کریں گے، جس کے اندر 5 یا 6 دن کے سامان آپ اس کو رکھ لیں، اور اس کے بعد جب 7 ذی الحجہ آ جائے، عام طور سے چونکہ حجاج کرام کی کثرت ہوا کرتی ہے اس لیے معلموں کی طرف سے عشاء کے بعد رات میں ہی حجاج کرام کو مینا پہنچانے کے لیے بس لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ یا اگر آپ ٹور سے بھی جا رہے ہیں تو ٹور کے ذمہ داروں کی طرف سے 7 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد سے ہی حجاج کرام کو مینا کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا تو آپ نے فجر کی نماز 8 ذی الحجہ کو آپ نے حرم کے اندر ادا کی، اور وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن اگر آپ کو 7 تاریخ کو ہی اگر مینا جانے کے لیے کہا جائے تو اس بات کو آپ خوشی سے قبول کر لیں، کسی قسم کا کوئی اعتراض اور اپنے ذہن کے اندر خلجان پیدا نہ کریں۔ جب آپ کو وقت بتلا دیا جائے کہ اتنے بجے بس آئے گی، بس کے آنے سے پہلے آپ اپنے سامان کی تیاری مکمل کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو احرام باندھنے کی جو تیاری ہے جو میں نے آپ کو بتلایا، یہ تمام تیاریاں آپ مکمل کر لیں۔ جب وقت آ جائے تو آپ جس بلڈنگ کے اندر ہے وہیں
یہ اگر آپ کا قیام اور آپ کی بلڈنگ اگر حرم سے قریب ہے تو آپ حرم کے اندر چلے جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ احرام کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ نماز پڑھ لیں۔ جو طریقہ آپ کو احرام کے اندر عمرے کے اندر بتلایا گیا ہوگا کہ جب آپ بمبئی ایئرپورٹ سے اگر آپ عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں یا ناگپور ایئرپورٹ سے اگر ٹور والوں کا جہاز ہے اگر وہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں تو عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جس طریقے سے آپ نے عمرے کی 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر آپ نے نیت کی تھی اللہم انی ارید العمرۃ کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ اسی طریقے سے آپ کو عمرے کا احرام باندھ کر جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اب اس کے بعد آپ یہ نیت کریں گے اور وہاں نیت اب حج کی ہوگی اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ اس کے بعد مرد حضرات بآواز بلند 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے اور عورتیں یہ آہستہ آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ اور لبیک پڑھے گی۔ جب آپ نے نیت کر لی اور آپ نے تلبیہ پڑھ لیا یہاں سے آپ کی عمرے کی جو پابندیاں ہیں یہ آپ کی پابندیاں یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ عمر احرام کی پابندیاں کیا ہے، تو تلبیہ پڑھتے ہی اور نیت کرتے ہی آپ کے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع ہو جائے گی۔ جب بس آپ کی بلڈنگ کے نیچے لگے آپ فوراً اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے سامان کو لے کر بس کے اندر جا کر بیٹھ جائیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاہلی اور سستی کی وجہ سے جب بس آ جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی تیاریوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگ بس کے اندر سوار ہو چکے ہیں، 1 اور 2 لوگوں کے لیے پورے بس والوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر کے اندر ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی ایسا کام آپ سے صادر نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے، اس لیے کہ ایذائے مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، سخت ترین درجے کا گناہ ہے۔ آپ ابھی اپنی تیاری کے اندر مصروف ہیں، بقیہ جو حجاج کرام ہیں وہ بس کے اندر بیٹھ کر آپ کے منتظر ہیں، اور عربی کا ایک جملہ ہے الانتظار اشد من الموت، کہ کسی کا انتظار یہ موت کی تکلیف سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ آپ کی دیری کی وجہ سے کسی کو آپ کا انتظار کرنا پڑے، اس لیے بس کے آنے سے پہلے آپ اپنی تیاریوں کو مکمل کر لیں۔ جب بس آپ کی بلڈنگ کے نیچے آ کر لگے آپ بس کے اندر سوار ہو جائیں، اس کے بعد یہ بس آپ کو لے کر مینا کے خیموں کے اندر آپ کے معلم کی طرف سے جو خیمہ آپ کے لیے متعین کیا گیا ہوگا یہ بس آپ کو وہاں لے جا کر پہنچا دے گی۔ یہ 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا، اگر آپ رات کے اندر پہنچ جاتے ہیں رات میں آپ وہاں قیام کر لیں، اور رات میں پہنچنے کے بعد آپ خیمے کے باہر نکل کر خیمے کے اوپر کچھ بورڈ لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر نمبرات ہوتے ہیں کھمبے کے اوپر، وہ نمبرات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں ان نمبرات کو ذہن نشین کر لیں، کیونکہ وہاں راستے ایک جیسے ہوتے ہیں، خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں، انسان اگر کہیں چلا جائے تو راستہ بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، راستے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے آپ خیموں کے اوپر جو کھمبے لگے ہوئے ہوں اس کے اوپر جو نمبرات ہوں اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو نمبرات کو محفوظ کر لیں، کچھ راستے آپ ذہن نشین کر لیں اپنے خیموں کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ خیمے کے اندر جو استنجا بیت الخلا آپ کے لیے بنایا گیا ہوگا آپ اس کے راستوں کو سمجھ لیں، اپنے خیموں کو ذہن نشین کر لیں، آپ رات کے اندر قیام کر لیں۔ اس کے بعد جو دوسرے دن صبح ہوگی جو 8 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوگا یہ حج کا پہلا دن ہے، 8ویں ذی الحجہ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو فجر کی نماز مسجد حرام کے اندر پڑھنے کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہوں، لیکن میں نے بتلایا کہ حجاج کرام کی کثرت کی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ کو رات میں ہی معلمین حضرات کی بسیں آپ کو مینا کے لیے لے کر روانہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ مینا پہنچ گئے، مینا پہنچنے کے بعد آپ وہاں اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ مینا کے اندر جو خیمہ حجاج کرام کو دیا جاتا ہے اس خیمے کے اندر بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جو آپ کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ گھروں کے اندر جیسا 6x6 کا پلنگ ہوا کرتا تھا یا 4x6 کا پلنگ ہوتا تھا اتنی بڑی جگہ ہم کو ملے گی، تو وہاں اتنی بڑی جگہ آپ کو نہیں دی جائے گی، چھوٹا سا ایک گدا ہوگا جو 2.5x5 یا 2x5 کا ہوگا، یہی بس ایک آپ کا جو گدا ہے یہی آپ کی جگہ ہوگی۔ حجاج کرام کرتے یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ چوڑی سی شطرنجی نکالا، اس کو وہاں بچھا دیا کہ یہ پوری میری جگہ ہے۔ اس خیمے کے اندر جتنے حجاج کرام اس معلم کے اندر ہوں گے وہ ساروں کو اسی خیمے کے اندر رہنا ہے۔
جو لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنی جگہ کے اندر اپنا سامان رکھ دیا، جتنی بڑی شطرنجی ہم نے بچھا دی، جگہ مکمل ہماری ہو چکی ہے، اور بعد میں آنے والوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہاں جگہ نہیں ہے، حالانکہ اس خیمے کے اندر اس آنے والے کی بھی جگہ ہے، وہ بھی اسی معلم کے انڈر کے اندر ہے جس معلم کے ماتحت آپ ہیں، لہٰذا وہ بھی عبادت کے لیے آیا ہے، وہ بھی اپنے پیسے خرچ کر کے حج کے لیے گیا ہے، لہٰذا وہاں کسی بعد میں آنے والوں کو اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ دو، اسے برا بھلا مت کہو، وہ بھی آپ ہی کی طرح حج کے لیے گیا ہے، اسے اپنے پاس بلاؤ، جو جگہ آپ نے اگر زیادہ چھینکی ہے اپنی جگہ میں سے کچھ جگہ اس کو دو تاکہ وہ بھی وہاں قیام کر سکے۔ تو مینا کے اندر پہنچنے کے بعد وہاں صرف مینا کا قیام یہ حج کا ایک عمل ہے، اس دن کے اندر کوئی اور کام آپ کے لیے نہیں ہے۔ مینا کے اندر اگر آپ رات ہی میں پہنچ جاتے ہیں تو 8 تاریخ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو مینا کے اندر ادا کرنی ہے، وہاں اس کے علاوہ اور کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، بس مینا کا جو قیام ہے یہی حج کا ایک عمل ہے۔ جب تک آپ کا یہاں قیام رہے آپ یہاں ذکر و اذکار کے اندر، دیگر عبادات کے اندر، دعاؤں کے اندر آپ مشغول رہیں۔ اور اگر جس طریقے سے آپ کو آپ کی بلڈنگ سے مینا کے لیے رات ہی میں نکال دیا گیا تھا، اب اگر مینا سے آپ کو عرفات کے لیے اگر رات ہی میں نکلنے کے لیے کہا جائے، اور عام طور سے ہوتا بھی یہی ہے کہ یہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کر لی، 8ویں ذی الحجہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد جس طریقے سے آپ کو رات میں ہی مکہ سے مینا کے لیے نکال دیا گیا تھا، اب مینا سے بھی آپ کو عرفات کے لیے رات ہی میں نکال دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مینا آپ پہنچے تھے، فجر آپ نے مسجد حرام کے اندر ادا کی تھی، مینا زوال سے پہلے آپ پہنچ گئے تھے، یہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اس کے بعد 9 تاریخ کی فجر کی نماز بھی آپ نے مینا کے اندر ادا کی تھی، اور یہاں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ عرفات کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے۔ لیکن اگر آپ کو رات ہی میں اگر عرفات کے روانہ ہونے کے لیے کہا جائے تو اس کو بھی آپ خوشی کے ساتھ قبول کر لیں، کسی قسم کا کوئی اعتراض آپ نہ کریں۔ اگر آپ کو رات ہی میں عرفات کے لیے نکال دیا جاتا ہے تو آپ رات میں جو 8ویں ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات ہوگی، جو ضابطے کے حساب سے 9ویں ذی الحجہ کی اب رات کہلائے گی، اس رات میں اگر آپ مینا پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ قیام کر لیں، اور اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کا جو دن ہوگا، زوال آفتاب سے پہلے ابھی کوئی کام آپ کو وہاں نہیں ہے، اور اگر آپ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا کے اندر پڑھ کر اگر آپ نکلتے ہیں تب بھی آپ صبح عرفات کے میدان کے اندر پہنچ جائیں گے۔ زوال کا وقت آنے تک وہاں آپ کو ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر پہنچنے کے بعد یہ سب سے اہم دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج هو العرفہ، یہ وقوف عرفہ یہ حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اسی لیے جو بھی آدمی میدان عرفات کے اندر پہنچ گیا اس کا وقوف عرفہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی حاجی اگر وہاں پہنچ جا رہا ہے اس کا یہ رکن ادا ہو جا رہا ہے۔ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کرنا یہ واجب ہے، حالانکہ وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہے، لیکن غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عرفات کے میدان کے اندر پہنچے ہیں، یہاں آپ نے غسل کیا، جہاں آج مسجد نمرہ قائم ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور عرفات کے میدان کے اندر پہنچنے کے بعد آپ نے غسل کیا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے میدان عرفات کے اندر جب آپ پہنچ جائے، اگر وہاں پانی میسر ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو اور سہولت ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں غسل کر لیں۔ یہ غسل نہ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے ہوگا، نہ نظافت کے لیے ہوگا، بلکہ بدن کے اندر چستی اور پھرتی کو پیدا کرنے کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو آپ میدان عرفات کے اندر پہنچنے کے بعد غسل کر لیں۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لیں کہ جب آپ کو مینا سے میدان عرفات کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو ایک بیگ تو آپ نے وہ تیار کر کے لایا تھا جو آپ نے جس کے اندر ان 6 دنوں یا 5 دنوں کے لیے آپ نے اپنے سامان کو جمع کر کر اکٹھا کر کے آپ لے کر آئے تھے، لیکن جب آپ کو اب یہاں سے مینا سے عرفات اور مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے تو ایک چھوٹی سی تھیلی یا کوئی بیگ آپ اور لے لیں جس کے اندر آپ کو ان 24 گھنٹوں کے اندر لگنے والے سامان کے آپ کو لینا ہے۔ اس کے اندر آپ ایک احرام مزید اور رکھ لیں، اسی طریقے سے اپنی دواؤں کو رکھ لیں، ایک چادر، ایک شطرنجی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، چونکہ ابھی آپ کو مزدلفہ کے میدان کے اندر بھی پہنچنا ہے جہاں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اسی شطرنجی پر آپ کو اپنا قیام کرنا ہوگا۔
اور اسی طریقے سے اگر آپ کو تکیے کی عادت ہے، ایک ہوا والا تکیہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو منا سے جب آپ عرفات کے لیے چلیں گے تو یہاں سے ابھی آپ کو 24 گھنٹے کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ دن آپ کو عرفات کے میدان کے اندر گزارنا ہے اور رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ تو جب آپ منا سے عرفات کے لیے چلیں تو ایک 24 گھنٹے کے لیے الگ ایک بیگ اور چھوٹا سا آپ تیار کر لیں، جس کے اندر ان 24 گھنٹے کے اندر لگنے والے سامان کو آپ لے لیں، جس کے اندر احرام کا جوڑا ہو، شطرنجی چادر اور تکیہ ہو، اور جو دوائیں اگر آپ کو معمول ہے کھانے کا 24 گھنٹے کے اندر اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ دواؤں کو آپ اپنے ساتھ لے لیں۔ اس کے بعد جب آپ میدان عرفات کے اندر پہنچ جائیں تو زوال تک کا جو وقت آپ کو ملے، اس زوال کے تک کے وقت کو بھی آپ یوں ہی ضائع اور بیکار نہ کریں۔ میں نے کہا یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے کہ جس کے لیے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے آپ دعائیں کرتے تھے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر آپ کا حج مکمل ہوگا، اور وقوف عرفہ یہ حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ جس نے وقوف عرفہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث وہ فرماتے ہیں الوقوف الحج هو العرفہ، کہ حج وقوف عرفہ کا ہی نام ہے، کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا گویا کہ وہ حاجی بن گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، کہ اے پروردگار آپ حجاج کرام کی مغفرت فرما دیجئے اور ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے جس کے لیے حجاج کرام مغفرت کی دعا کریں۔ اس لیے آپ اپنے اس اوقات کو دعاؤں کے اندر گزارنے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جگہ میدان محشر بنے گی وہ یہی میدان عرفات ہوگا جہاں میدان محشر بپا ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہاں کے لیے ایک عمل بھی بتلایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ میدان عرفات کے اندر ہوں تو کم از کم ایک مرتبہ بآواز بلند آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ گواہی دے دیں، جس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا اقرار ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ گواہی دیں گے اور آپ یہ کلمہ اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ لیں گے تو وہاں کے جو ذرات اور وہاں کی زمین آپ کے اس کلمے کی گواہ ہوگی۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت آپ کے ایمان کے بارے میں سوال کریں گے تو وہی وہ سرزمین ہوگی جو میدان محشر بنے گی، یہ زمین آپ کے ایمان کی گواہ بنے گی کہ اے پروردگار میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کا یہ بندہ مؤمن ہے، موحد ہے، جو آپ کو اپنا رب تسلیم کرتا تھا اور آپ کے نبی کو اپنا رسول مانتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ آپ کے آس پاس اس کلمات کو سننے والے ہوں گے، قیامت کے دن آپ کے یہ ساتھی بھی آپ کے لیے گواہ بن کر حاضر ہوں گے کہ ہاں اے پروردگار میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ آپ کے اس بندے نے آپ کو اپنا رب تسلیم کیا تھا اور آپ کے نبی کو اپنا رسول اس نے مانا تھا۔ اس لیے جہاں دوسرے اعمال ہیں وہیں علماء نے اس عمل کو بھی بہتر اور مستحب لکھا ہے کہ آپ کم از کم ایک مرتبہ بآواز بلند اس بات کی گواہی دے دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اسی طریقے سے عرفات کے میدان کے اندر جب تک آپ رہیں وہاں آپ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، درود ابراہیم 100 مرتبہ، اسی طریقے سے چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، کم از کم ان چاروں چیزوں کی 100 تسبیح آپ لازمی پوری کریں۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے زیادہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کی تسبیحات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نماز کے اندر درود ابراہیمی جو آپ پڑھتے ہیں اس درود ابراہیمی کو آپ پڑھنے کا وہاں معمول بنائیں۔ ان چاروں چیزوں کی 100 تسبیح تو آپ کم از کم پوری کریں ہی۔ اس کے بعد جو وقت آپ کو مل رہا ہے ان اوقات کو دعاؤں کے اندر گزارنے کا اہتمام کریں۔ جب آپ عرفات کے میدان کے اندر پہنچ گئے، زوال آفتاب کے بعد جب ظہر کا وقت ہوگا، ظہر کے وقت کے اندر مسجد نمرہ کے اندر جو امیر حاج ہوتا ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز وہ ایک ساتھ ادا کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ سفر کر کے آپ مدینہ سے گئے تھے اور آپ مسافر تھے، جہاں آج مسجد نمرہ قائم ہے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا
اور ظہر کی جب زوال آفتاب ہو چکا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا، تو ظہر کے وقت کے اندر ہی آپ نے ظہر کی نماز اور اس کے فوراً بعد آپ نے عصر کی نماز ادا کرائی۔ اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کر لینا۔ ابھی عصر کا نماز کا وقت آگے آنے والا ہے، لیکن عصر کی نماز سے پہلے ہی ظہر کے وقت کے اندر عصر کی نماز کو ادا کر لینا، یہ جمع تقدیم کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جمع تقدیم انہی لوگوں کے لیے ہے جو مسجد نمرہ کے اندر امیر حاج کی اقتداء کے اندر جو لوگ نماز ادا کریں گے وہ لوگ جمع تقدیم کریں گے۔ اور اگر آپ اپنے خیمے کے اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے خیمے کے اوپر ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر ادا کریں گے۔ جمع تقدیم کے لیے شرط ہے امیر حاج کی اقتداء کے اندر نماز کو ادا کرنا۔ امیر حاج مسجد نمرہ جو ہوتی ہے، امیر حاج جو ہوتا ہے وہ سعودی گورنمنٹ ریاض سے اس کو بلاتی ہے، وہی امام بھی ہوتا ہے، وہی امیر حاج بھی ہوتا ہے۔ تو جمع تقدیم کی شرط ہے کہ امیر حاج کی اقتداء کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ مسجد نمرہ اگر آپ کے خیمے سے دور ہیں تو آپ مسجد نمرہ جانے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنے خیمے پر ہی نماز پڑھیں اور ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز ادا کریں، اور عصر کے وقت جب آ جائے تو عصر کے وقت کے اندر عصر کی نماز ادا کریں۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں۔ اس سفر کے اندر عام طور سے، خاص طور سے میدان عرفات کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، اور مسجد نمرہ کے اندر جو نماز پڑھائی جائے گی وہ 2 ہی رکعت پڑھائی جائے گی، ظہر بھی 2 رکعت، عصر بھی 2 رکعت۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں نماز کے قصر کا جو تعلق ہے وہ سفر سے ہے، اور سفر شرعی کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اپنے وطن سے، چونکہ جو سفر ہو رہا ہے یہ آپ کی سفر شرعی کی مقدار ہے، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا جہاں قیام ہے وہاں آپ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی اگر آپ کی نیت ہے تو آپ اب مقیم ہو جائیں گے اور نمازوں کو آپ پوری ادا کریں گے۔ اور اگر آپ نے وہاں 15 دن سے کم رکنے کی اگر آپ نے نیت کی ہے تو پھر آپ مسافر ہوں گے، اور آپ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں اس کو آپ 2 رکعت کر کے قصر ادا کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب یہاں سے مکہ پہنچے ہیں تو مکہ مکرمہ کے اندر جو قیام کے آپ کے دن ہیں، اسی طریقے سے منی، عرفات اور مزدلفہ کے جو قیام کے آپ کے دن ہیں، ان پورے دنوں کی تعداد ملا کر اگر 15 دن ہو جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقیم ہو چکے ہیں، لہٰذا جب آپ منی کے اندر نماز پڑھیں گے تو آپ پوری 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کے یہاں سے جانے کے بعد جو مکہ مکرمہ کے دن ہیں، یا اسی طریقے سے جو منی اور عرفات کے اور بعد میں جو مکہ کے اندر قیام کے جو دن ہیں، اگر وہ 15 دن سے کم ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں، اب آپ جو وہاں نماز پڑھیں گے وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اگر مسئلہ یہ نہ سمجھ میں آیا ہو تو بعد کے اندر جو کوئی علماء کرام سے تعلقات ہو ان سے آپ معلوم کر لیں، لیکن اگر آپ کا قیام مکہ مکرمہ، منی، عرفات اور مزدلفہ کے دنوں کو ملا کر اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو آپ مقیم ہو چکے ہیں، اور آپ جب میدان عرفات کے اندر ظہر پڑھیں گے تو وہ بھی 4 رکعت پڑھیں گے، اور عصر کی نماز پڑھیں گے تو وہ بھی آپ 4 رکعت پوری پڑھیں گے۔ تو اگر آپ اپنے خیمے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں آپ کا کوئی ساتھی ہی اگر آپ کا امام ہے تو آپ ظہر کو ظہر کے وقت کے اندر اور عصر کو عصر کے وقت کے اندر آپ پڑھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جو امام حرم، جو امیر حاج کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ 2 رکعت ظہر میں اور عصر کی بھی 2 رکعت ظہر کے وقت ہی میں وہ ادا کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوں گے آپ کے خیموں کے اندر بھی جو آپ کو کتابیں لا کر بتلائیں گے، مسئلہ بتلائیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث بتلائیں گے کہ خود اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی تھی۔ تو کیوں پڑھی تھی؟ چونکہ اللہ کے نبی مسافر تھے اور وہ امیر حاج تھے، اس لیے آپ ان لوگوں کی باتوں کو سن لیں، لیکن آپ کو کرنا وہی ہے جو باتیں یہاں بتلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان عرفات کے اندر دعا کی تھی، تقریباً 5.5 گھنٹوں کی آپ نے دعا کی تھی۔ آپ نے ابھی سنا کہ ظہر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ادا کر لی۔ اس کے بعد جبل رحمت کے دامن کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانیں تھی، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے آئے، وہیں آپ کا خیمہ لگایا گیا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور غروب آفتاب تک آپ یہاں سے لے کر ظہر کے وقت کے اندر ہی آپ نے ظہر بھی ادا کر لی، عصر بھی آپ نے پڑھا دی، یہاں سے لے کر آپ غروب آفتاب تک تقریباً 5.5 گھنٹہ آپ دعاؤں کے اندر مشغول رہیں۔ آپ اندازہ کریں، اور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی لمبی دعاؤں کے اندر آپ نے کیا کیا نہیں مانگا ہوگا۔
ہماری دعاؤں کا حال یہ ہے کہ ہماری لمبی سے لمبی دعائیں بہت ہو گیا تو 5 سے 7 منٹ کی ہوا کرتی ہے، چونکہ نہ تو ہم دعاؤں کی اہمیت کو جانتے ہیں، نہ ہمیں دعا مانگنے کا شوق ہے۔ ہماری دعا وہی ہوتی ہے جب امام نے سلام پھیرا، امام سلام کے بعد 1.5-2 منٹ کی جو دعا کر لیتا ہے، ہم جہاں اس کی سانس رکے وہاں آمین کہنا ہم جانتے ہیں۔ ہم تو ترجمہ بھی نہیں جانتے کہ امام جو دعا کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں جہاں امام نے سانس چھوڑا وہاں آمین کہہ دیا جائے۔ یہ ہماری دعاؤں کا حال ہے۔ اس لیے ابھی جو وقت باقی ہے ان اوقات کے اندر دعاؤں کو سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت کو مانگنا بے انتہا پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ یہ مانگنا ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ اور آپ جس مقام پر جا رہے ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ وہ مقامات مقدسہ ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ لہٰذا دعاؤں کی مانگنے کی عادت ڈالیں اور لمبی سے لمبی دعاؤں کے کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی، بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد غروب آفتاب تک آپ دعا کے اندر مشغول ہوں۔ اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلم ممالک کے لیے، ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کی دعا کریں۔ دعا مانگنا اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ تو عصر کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد آپ غروب آفتاب تک کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت جو توفیق دے آپ دعا کرتے رہیں۔ اور جب میدان عرفات کے اندر آپ پہنچ جائیں تو اپنے ذہن کے اندر یہ یقین کر لیں کہ میں جس مقام پر پہنچ چکا ہوں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت حجاج کرام کی مغفرت کر دیا کرتے ہیں۔ اور اپنے ذہن کے اندر یہ گمان کر لیں کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو میدان عرفات کے اندر پہنچ جائے پھر بھی اس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی محروم ہے۔ کہ میدان عرفات جیسی مقدس جگہ وہ پہنچ جائے پھر بھی اس کا دل اس بات پر مطمئن نہ ہو، نہ اس کا دل اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی محروم ہے۔ اس لیے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں اور دل کے اندر یہ سوچ لیں، اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ میں جس مقام پر آج پہنچ چکا ہوں اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی، میں گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوں۔ اور اسی مقام پر یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد سے جو میری زندگی ہوگی وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر گزرے گی، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے گزرے گی، اور آج کے بعد کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اور نہ کسی حکم کو خدا اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد غروب آفتاب آپ دعاؤں کے اندر مشغول رہیں۔ جب غروب آفتاب ہو جائے یہاں سے اب آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ جب تک ہم یہاں ہیں ہمارا معمول یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہی مغرب کی اذان دے دی جاتی ہے اور ہم غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب کی نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں آپ کو ابھی مغرب کی نماز ادا نہیں کرنا ہے، چاہے آپ مغرب کے وقت کے اندر ہی مزدلفہ کیوں نہ پہنچ جائے تب بھی آپ کو مغرب کے وقت کے اندر ابھی مغرب کی نماز ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس دن آپ کو مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا ہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تھے راستے کے اندر حضرت بلال یا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز ہمیں آگے پڑھنی ہے۔ سفر کرتے کرتے آپ ایک مقام پر رکے، وہاں آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں وہ آپ کے خادم تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پیالے کے اندر پانی آپ کے لیے، آپ کے وضو کے لیے رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی قضاء حاجت کر کے واپس آئے ہیں تو پانی دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی،
اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اسے حکمت اور قرآن کریم کا علم سکھلا دے، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم تھے، لیکن کسی کو رئیس المفسرین کا لقب نہیں ملا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آپ رئیس المفسرین بنے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کرنے والوں کے سردار کا لقب آپ کو ملا ہے۔ چونکہ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا خادم بغیر میرے بولے ہوئے میرے لیے وضو کا پیالہ اور پانی رکھ دیا، آپ کو بڑی دلی خوشی ہوئی، اور خادم وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے آقا کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ میرے آقا کو، میرے شیخ کو کس چیز کی ضرورت ہے جس کو بولنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر آپ کو دعائیں دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرنے کے بعد آپ نے وضو کیا، پھر آپ اپنے سفر کو آگے جاری رکھے رہے یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ رک جاتے ہیں۔ تو مزدلفہ کے اندر جب آپ پہنچیں تو عشاء کے وقت کے اندر اس دن مغرب کی نماز کو آپ کو مؤخر کرنا ہے، جو عشاء کے وقت کے اندر آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے، یعنی مغرب کو آپ نے مؤخر کیا عشاء کے وقت تک، اور مغرب کو اس دن آپ قضا کر کے گویا کہ قضا آپ کریں گے اور عشاء کے وقت کے اندر آپ اس کو ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو صحابہ کرام بڑے بے چین تھے، بار بار سوال کر رہے تھے، الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مغرب کی نماز، آپ بار بار فرماتے تھے الصلاۃ امامک، نماز ہمیں آگے پڑھنی ہے، یعنی ہمیں مزدلفہ پہنچ کر یہ نماز ادا کرنا ہے۔ تو آپ اس دن عشاء اور مغرب کی نماز جب آپ میدان مزدلفہ کے اندر پہنچ جائیں گے، وہاں عشاء کے وقت کے اندر آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے۔ پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے، پھر مغرب کی 2 رکعت سنت، پھر عشاء کی سنت، اور اس کے بعد وتر آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو رات ہوگی، علماء نے اس رات کے بارے میں لکھا ہے کہ مزدلفہ کی یہ رات شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شب قدر کی رات کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات یہ شب قدر کی رات کے برابر ہے، یعنی یہ رات بھی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اس رات کو آپ یوں ہی ضائع نہ کریں، بلکہ جب آپ میدان مزدلفہ کے اندر پہنچ جائیں، وہاں جب آپ نمازوں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ وہاں کنکری چن لیں، جو کنکری آپ کو رمی جمرات کے لیے لگے گی۔ یہ کنکریاں آپ تقریباً 70 کی تعداد کے اندر چنیں، چونکہ جو سب سے پہلا رمی جمرات کا دن ہوگا 10 ذی الحجہ، اس دن آپ کو 7 کنکری لگے گی۔ 11 اور 12 یہ دونوں دن آپ کو 21 کنکریاں لگے گی، تو اس طریقے سے کل 49 کنکریاں ہو گئی۔ اور اگر 13 ذی الحجہ کو بھی اگر آپ رک کر رمی کرنا چاہیں تو اس دن کے لیے 21 کنکری، کل 70 کنکریاں آپ کو لگے گی۔ تو 70 کنکری سے کچھ زائد یہاں سے آپ چن لیں، اور اس کے بعد یہ جو رات ہے، یہ رات شب قدر کی طرح افضل ہے، اس لیے اس رات کے اندر کچھ عبادت بھی کر لیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا آنے والا 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس دن چند بڑے بڑے اور اہم کام، بڑی مشقت والے کام آپ کو کرنا ہے، اس لیے اس رات کے اندر آپ کچھ دیر آرام بھی کر لیں۔ اس کے بعد آرام اور عبادت کرنے کے بعد جب صبح صادق ہو تو صبح صادق ہوتے ہی فوراً آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب یہاں سے وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوگا۔ یہاں بھی وقوف مزدلفہ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ نے عرفات کے اندر کیا تھا، کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ یہ حج کے واجبات میں سے ہے، وقوف مزدلفہ کرنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد آپ نے دعائیں کر لی، اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے اب آپ مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ لوگ حج کیا کرتے تھے تو جب وہ وقوف مزدلفہ کرتے تھے تو سورج کے نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک پہاڑی ہے جس کا نام سبیر تھا، وہ لوگ کہا کرتے تھے اشرق یا سبیر، کہ اے سبیر پہاڑی تو روشن ہو جا،
یعنی جب سورج نکلے گا تو پہاڑی پر روشنی آئے گی اور وہ پہاڑی روشن ہو جائے گی، تو اس کے روشن ہونے کا وہ لوگ انتظار کیا کرتے تھے۔ جب پہاڑی پر دھوپ کی کرنیں نظر آتی تب وہ لوگ مزدلفہ سے آگے کوچ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ آپ کریں گے، لیکن طلوع آفتاب سے کچھ پہلے اب آپ مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جب آپ منا کے لیے چلیں گے تو اگر آپ اس راستے سے جا رہے ہیں جس راستے پر آپ کا خیمہ ہے تو بہت بہتر ہے۔ جو سامان آپ 24 گھنٹے کے لیے لے کر نکلے تھے وہ سامان آپ اپنے خیمے کے اوپر جا کر رکھ دیں، اور اگر آپ کا راستہ دوسرا ہے تو پھر آپ یہ راستہ سیدھا جمرات آپ کو لے کر جائے گا۔ جب آپ جمرات پر پہنچیں گے اب وہاں آپ کو رمی جمرات کرنا ہے، لیکن اس درمیان یہ بات یاد رکھیں کہ 7 ذی الحجہ کو، یہ 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد جیسے ہی آپ نے حج کا احرام باندھا تھا وہاں سے آپ مستقل تلبیہ کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے۔ یہ لبیک اور یہ تلبیہ آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہے گا۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حجاج کرام جاتے ہیں لیکن تلبیہ ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہوتا۔ کسی عالم نے لکھا ہے کہ جب حجاج کرام کے تلبیہ کی آواز پست ہو گئی تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو پست کر دیا۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلند و بالا ہو تو ہمیں بھی حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے تلبیہ کی آواز کو بلند کریں اور تلبیہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ آپ کا 8واں ذی الحجہ جو مینا کے اندر گزرے گا، 9 ذی الحجہ جو میدان عرفات کے اندر، رات جو آپ کی مزدلفہ کے اندر گزرے گی، یہ مکمل اوقات جو آپ کے خالی ہیں اس کو آپ کو تلبیہ کے اندر گزارنا ہے۔ پورا وقت آپ کی زبان پر لبیک اللہم لبیک جاری ہونا چاہیے۔ جب آپ جمرات کے سامنے پہنچیں گے، یہ 10ویں ذی الحجہ کے دن جو چند اہم کام ہیں اس میں سب سے پہلا جو کام آپ کے لیے ہے وہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلا جو کام آپ کو ہے وہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ جب آپ جائیں تو علماء نے لکھا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب جمرات کے لیے کھڑے ہوں، کنکری مارنے کے لیے کھڑے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو۔ اگر آپ مینا سے آ رہے ہیں تو جب آپ جمرات کے سامنے آئیں تو اس طریقے سے آپ کھڑے ہو جائیں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو اور مکہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو اور جمرہ آپ کے سامنے ہو۔ اس طریقے سے آپ اس کو کنکری ماریں گے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام وہ بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے۔ اس دن صرف ایک ہی جمرہ کو، ایک ہی شیطان کو کنکری مارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام آپ کے ذمہ یہاں نہیں ہے۔ آپ جب کنکری ماریں گے علماء نے ایک دعا لکھی ہے، بسم اللہ رغما للشیطان ورزن للرحمن، کہ اے اللہ میں شیطان کو کنکری مارتا ہوں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ ہر کنکری کو الگ ماریں گے اور دل کے اندر شیطان کے خلاف غم اور غصہ تو ہوگا، پوری زندگی بہکاتا رہا، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ورزی کرواتا رہا، بہکاتا رہا، کبھی ہم پر مسلط ہو کر ہمیں پریشان کرتا رہا۔ دل کے اندر غصہ تو ہوگا لیکن غصے کے اندر یہ نہ کریں کہ پوری کنکری اٹھا کر شیطان کو مار دیں، یا کنکری کے علاوہ کوئی چیز اگر اور ہاتھ لگ جائے وہی اٹھا کر شیطان کو مار دیں۔ یہ ساری چیزیں مکروہ ہے اور بدعت ہے۔ اگر آپ نے 7 کنکری ایک ساتھ اگر مار دی یہ ایک ہی کنکری شمار کی جائے گی، 7 نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک ایک کنکری الگ الگ آپ ماریں اور ہر کنکری کو مارتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ رغما للشیطان ورزن للرحمن۔ کنکری مارنے کے بعد دوسرا کام جو آپ کا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ اگر ٹور سے جا رہے ہیں تو ٹور والے آپ لوگوں کی قربانی کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، وہ اپنے ہی گروپ میں سے کچھ لوگوں کو متعین کر کے قربانی کے لیے بھیج دیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کمیٹی سے جا رہے ہیں تو آپ ہی چند لوگ اگر ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ چند نوجوان یا چند اگر کچھ ایسے لوگ جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں ایسے لوگوں کو آپ اپنے سے متعین کر لیں اور ان کو یہ ذمہ داری دے دیں کہ وہ لوگ کہیں جا کر آپ لوگوں کی قربانی کر دیں۔ تو رمی جمرات کرنے کے بعد وہ لوگ جو قربانی کے کام کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہیں سے وہ لوگ قربان گاہ کی طرف چلے جائیں، اور قربان گاہ جانے کے بعد وہ لوگ جن لوگوں کی قربانی کی ذمہ داری ان لوگوں نے لے رکھی ہے وہ لوگ ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر دیں اور اس کے بعد ان کو فون کے ذریعے اطلاع دے دے کہ آپ لوگوں کی قربانی ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو معلومات ہونا چاہیے کہ قربان گاہ کہاں ہے، قربان گاہ جانا، وہاں جانور کا خریدنا،
پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں آپ جانور کو ذبح کر دے. مذبح جانے کے بعد وہاں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں جو مذبح خانہ ہوتا ہے وہاں جا کے نمبر لگانا, اپنی باری کے آنے کا انتظار کرنا, یہ پورا دن آپ کا یوں ہی چلا جائے گا, آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جب آپ کی باری آئے گی تب آپ کا نمبر لگے گا, تب آپ اپنے جانور کو ذبح کر پائیں گے. اگر آپ کی قربانی ہو گئی اس کے بعد اب تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو حلق کروا لیں, اور اس کے بعد احرام کی جو پابندیاں تھیں یہ آپ پر سے ختم ہو جائے گی. ان تین چیزوں کے اندر آپ کے لیے ترتیب واجب ہے. شیطان کو کنکری مارنا, قربانی کرنا اور اپنے سر کا حلق کروانا, ان تینوں چیزوں کے اندر ترتیب واجب ہے. اگر ایک بھی چیز کے اندر ترتیب ختم ہو گئی, مثال کے طور پہ آپ نے شیطان کو کنکری مارا اور قربانی کرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے سر کا حلق کروا لیا تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے ایک دم آپ کے اوپر آ جائے گا. تو اس بات کے ذہن کے اندر رکھیں کہ ان تینوں چیزوں کے اندر ترتیب واجب ہے. سب سے پہلے شیطان کو کنکری ماری جائے گی, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد پھر حلق ہوگا. حلق ہونے کے بعد احرام کی جو پابندیاں تھی وہ آپ پر سے ختم ہو جائے گی. اب آپ اپنے خیمے پر آ جائیں, جو غسل خانہ ہے وہاں آپ غسل کر لیں, اور جو کہ احرام کی پابندی ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو نیا کپڑا یا سلا ہوا عمدہ کپڑا جو آپ اپنے ساتھ بیگ کے اندر مینا لے کر آئے تھے, چونکہ یہ بقرہ عید کا دن ہے, 10ویں ذی الحجہ ہے, اس دن آپ یہ نیا سلا ہوا کپڑا آپ زیب تن کریں, اس کو پہنیں. قربانی کے ہو جانے کے بعد اور حلق کروا لینے کے بعد جو آپ حلال ہوئے ہیں, علماء اس کو تحلل اول کہتے ہیں. یہ تحلل اول ہے. ابھی ایک پابندی آپ کے ذمے باقی ہے, وہ اس وقت ختم ہوگی جب آپ طواف زیارت کر لیں گے. ابھی ایک پابندی آپ کے ذمے باقی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے سے, لیکن جب یہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے ویسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے نکاح کے پہلے حرام تھے. اب حج کا احرام باندھنے کے بعد نہ مرد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے, نہ اشارہ اور کنائے کے اندر اس سے صحبت کی یا اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے, نہ اس کا اشارہ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں میاں اور بیوی کے لیے پھر سے ویسے ہی حرام ہو جاتی ہے جیسے نکاح کے پہلے حرام تھی. یہ اب اس وقت ان کے لیے حلال ہوگی, اور یہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال اس وقت ہوں گے جبکہ یہ طواف زیارت کر لیں. اسی لیے جب آپ نے اپنے سر کا حلق کروا لیا تو احرام کی پابندی تو ختم ہو چکی, لیکن میاں اور بیوی کی آپس کے اندر ملاقات کی جو پابندیاں ہیں یہ اب بھی باقی ہے. جب آپ طواف زیارت کر لیں گے تب یہ پابندی آپ کی ختم ہوگی. تو آپ نے پہلے دن یہ کام کر لیا کہ آپ نے بڑے شیطان کو کنکری ماری, اس کے بعد آپ کی قربانی ہو گئی, اس کے بعد آپ نے حلق کروا کے آپ حلال ہو گئے. اگر آپ چاہیں اس دن آپ کے بدن کے اندر طاقت, قوت اور بشاشت ہے تو طواف زیارت کے لیے 3 دن آپ کے پاس ہے. 10ویں ذی الحجہ کا دن اور رات, 11ویں ذی الحجہ کے دن اور رات, اور 12ویں تاریخ کا دن غروب آفتاب تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. مردوں کے لیے اس سے زیادہ مؤخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر عورتیں ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں, ان کے مخصوص ایام چل رہے ہیں, تو وہ اپنی پاکی کے آنے کا انتظار کرے گی. جب ان کے پاکی کے دن آ جائیں گے وہ اپنی پاکی حاصل کر کے غسل کر کے وہ جا کے طواف زیارت کر لے گی. لیکن مردوں کے لیے ان 3 دن سے زیادہ مؤخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو مؤخر کر دیا تو گویا کہ آپ کا حج ہی نہیں ہوگا, اور آپ پر جو دم آئے گا وہ بھی چھوٹا نہیں بلکہ بڑا جانور آپ کو دم کے اندر دینا پڑے گا. اونٹ ہے, گائے ہے, یا جس کے اندر 7 حصے ہوا کرتے ہیں وہ جانور آپ کو دم کے اندر دینا پڑے گا, جس سے خود آپ کا دم نکل جائے گا. تو 10 تاریخ کو یہ کام آپ نے کر لیا. اگر آپ کے بدن کے اندر بشاشت ہو تو 10 تاریخ کو ہی جا کر آپ طواف زیارت کر لیں, اور اگر آپ 10 تاریخ کو نہیں کر سکتے تو 11 اور 12 یہ آپ کے لیے ابھی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 11 تاریخ کو پھر مکہ چلے جائیں اور وہاں جانے کے بعد طواف زیارت آپ کر لیں. 11 تاریخ کے دن ایک تو کام آپ کا طواف زیارت کا ہے جو آپ 10 کو بھی کر سکتے ہیں, 11 اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں. 11 تاریخ 11 ذی الحجہ کے جو مخصوص جو کام آپ کے لیے ہے وہ آج کے دن تینوں شیطانوں کی اور تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے. چھوٹا شیطان, درمیانی شیطان اور سب سے بڑا شیطان جس کی آپ نے پہلے دن رمی کی تھی, ان تینوں شیطانوں کو جا کے آپ کو کنکری مارنا ہے. پہلے دن رمی جمرات کا جو وقت شروع ہوا تھا وہ صبح صادق سے وقت شروع ہو چکا تھا, لیکن 11, 12 اور 13 تاریخ کو جو وقت شروع ہوگا وہ زوال آفتاب کے بعد سے وقت شروع ہوگا. اس لیے آپ کوشش کریں کہ زوال سے پہلے آپ نہ جائیں. اب تو وہاں باقاعدہ گارڈ ہوتے ہیں, ورنہ پہلے جو لوگ جاتے تھے وہ بتلاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو زوال سے پہلے کنکری مار کر آ گئے اور خیمے پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے وہاں تو کوئی بھیڑ تھی ہی نہیں.
جب وقت شروع ہوگا تبھی تو لوگ آئیں گے، ہر کوئی آپ جیسے سمجھدار تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ 10ویں ذی الحجہ کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو اگر آپ رمی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے ہے۔ تو 11ویں ذی الحجہ کو آپ کو تینوں شیطانوں کی رمی کرنا ہے۔ اور یہاں رمی کے اندر ایک بات، ایک ضابطہ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جس رمی کے بعد دوبارہ رمی ہو وہاں آپ کو دعا کرنا ہے، یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ جب آپ پہلے شیطان کی رمی کر لیں تو دوسرے شیطان کی طرف جب آپ آگے بڑھیں گے، اگر آپ وہیں کھڑے ہو کر دعا کر لیں گے تو وہاں کے جو پولیس والے ہوتے ہیں فوراً آپ کو وہاں سے ہٹا دیں گے، دعا کرنے آپ کو نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ کچھ آگے بڑھ جائیں اور سائڈ کے اندر جگہ ہوتی ہے، آپ وہاں اطمینان سے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد وہاں دعا کریں۔ اس کے بعد پھر دوسرے شیطان کی آپ رمی کریں۔ دوسرے شیطان کی رمی کرنے کے بعد پھر آپ جب تیسرے کی طرف آگے بڑھیں گے تو وہاں کچھ جگہیں خالی ہوگی، وہاں آپ کھڑے ہو کر سائڈ میں ہو کر وہاں بھی آپ دعا کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اتنی لمبی دعا کی تھی جتنی دیر کے اندر سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی جائے۔ تقریباً اگر اسپیڈ میں پڑھنے والا آدمی بھی اگر ہوگا تقریباً 1 گھنٹہ تو اس کو سورہ بقرہ پڑھنے کے اندر لگے گا۔ تو آپ کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ یہ اللہ جتنی توفیق دے اتنی دیر دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کریں۔ پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے پہلے یا تیسرے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنا ہے۔ ایک ضابطہ آپ یاد رکھیں کہ جس رمی کے بعد آپ کو رمی کرنا ہے وہاں دعا ہے، یا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ 2 شیطانوں کے درمیان آپ کو دعا کرنا ہے، پہلے اور دوسرے کے درمیان، دوسرے اور تیسرے کے درمیان۔ یہ 11ویں ذی الحجہ کا آپ کا یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو 12ویں ذی الحجہ کو بھی صرف یہی ایک کام کرنا ہے کہ تینوں شیطانوں کی رمی کرنا ہے۔ اس دن بھی جو وقت شروع ہوگا وہ زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس دن کی رمی کرنے کے بعد اگر آپ اپنی بلڈنگ پر واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ حج کے 5 دن یہ تو لازمی ہے، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11 اور 12 یہ 5 دن تو آپ کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا آپ نے اپنے حج کے اندر 6 دن لگائے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ 12ویں ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد آپ نے رات مینا کے اندر ہی گزاری، اور اس کے بعد جب 13ویں ذی الحجہ کا زوال آفتاب ہو چکا آپ نے 13ویں ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کی رمی کی، اور اس کے بعد پھر آپ مکہ کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے۔ اسی لیے آپ لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی 13 ذی الحجہ یعنی 12ویں ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد یہ رات مینا کے اندر ہی قیام کریں، اور 13 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد رمی کرنے کے بعد پھر آپ اپنی قیام گاہ کی طرف واپس جائیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب آپ کا مینا کے اندر ہو چکا ہے، 12ویں ذی الحجہ کا غروب آفتاب اگر مینا کے اندر ہو گیا تو آپ کو پھر مینا سے نکلنا یہ مکروہ ہے، یعنی 13 ذی الحجہ کو بغیر رمی کیے ہوئے چلے جانا یہ آپ کے لیے مکروہ ہے۔ اور اگر آپ نے 12ویں ذی الحجہ کی رات مینا کے اندر گزار لی تو پھر آپ کے لیے 13ویں ذی الحجہ کی رمی کیے بغیر مینا کو چھوڑ دینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر رات آپ کی مینا کے اندر گزر چکی ہے تو 13ویں ذی الحجہ کو رمی کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا، بغیر رمی کیے اگر آپ جائیں گے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حج کے 6 دن تھے جو آپ کے مکمل ہو چکے، جس میں 5 آپ کے لیے لازمی ہیں، 1 دن جو ہے وہ آپ کے اختیار کے اندر ہے، اگر آپ چاہیں تو رمی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو رمی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد طواف زیارت کا جو مسئلہ ہے میں نے بتلایا، اس کے لیے 3 دن آپ کے پاس ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ اب جب آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے تو جس طریقے سے عمرے کے لیے آپ نے طواف کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ حجر اسود کا استلام کریں گے اور اس کے بعد آپ طواف کو شروع کریں گے، یہاں آپ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ اور اگر آپ کی قربانی ہو چکی ہے یعنی آپ کی طرف سے قربانی ادا کر دی گئی اور آپ نے اپنے سر کو منڈا کر آپ حلال ہو چکے ہیں تو بدن پر آپ کے سلا ہوا کپڑا ہوگا، لہذا استباح تو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی قربانی اب تک نہ ہو سکی اور آپ اپنی قربانی سے پہلے ہی اگر طواف زیارت کر رہے ہیں، طواف زیارت ترتیب کے اندر نہیں ہے، ترتیب کے اندر میں نے کہا صرف 3 چیزیں ہیں، رمی جمرات، قربانی اور حلق۔ طواف زیارت اگر آپ قربانی سے پہلے بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ترتیب کے اندر یہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ طواف ایسی حالت کے اندر کر رہے ہیں کہ آپ کے بدن پر احرام ہے
تو آپ کو استباء کرنا ہے۔ استباء کے بارے میں آپ نے سن چکا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ضابطہ اور یاد رکھیں کہ جس طواف کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے، اس طواف کے شروع کے 3 چکروں کے اندر آپ کو رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ کے کاندھا ہلاتے ہوئے آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ کے بدن پر احرام ہے تو آپ کو استباء بھی کرنا ہے، اور اگر احرام اتر چکا ہے سادے کپڑے کے اندر اگر آپ ہیں تو استباء تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے شروع کے 3 چکروں کے اندر آپ کو رمل کرنا ہے، اس لیے کہ اس طواف کے بعد ابھی آپ کو حج کی سعی بھی کرنا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف کے شروع کے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا یہ سنت ہے۔ اب آپ نے طواف کر لیا جو طریقہ آپ کو عمرے کی ادائیگی کے اندر بتلایا گیا، 7 چکر آپ نے مکمل کیے، اس کے بعد 8 استلام آپ کو ہو چکا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، اس کے بعد زمزم پئیں گے، اور پھر صفا مروہ پر جانے سے پہلے 9واں استلام آپ کریں گے۔ 9واں استلام کرنے کے بعد پھر آپ صفا اور مروہ پر سعی کے لیے چلے جائیں گے، اور جس طریقے سے آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد عمرے کی سعی کی نیت کی تھی، اسی طریقے سے اب آپ کو حج کی سعی کی نیت کرنا ہے کہ اے اللہ میں حج کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، میری جانب سے قبول فرما۔ اس طریقے سے نیت کرنے کے بعد جس طریقے سے آپ نے عمرے کے اندر 7 چکر صفا مروہ کے پورے کیے تھے، اسی طریقے سے یہ حج کی سعی 7 چکر آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ طواف زیارت اور یہ سعی کر لی، یہ حج کا دوسرا رکن تھا جو آپ کا مکمل ہو چکا، اب آپ مکمل حاجی بن چکے ہیں، کوئی چیز اب آپ کے ذمے باقی نہیں بچی ہے۔ اس کے علاوہ ایک واجب اور ہے، وہ آپ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں، جو طواف وداع ہے۔ طواف وداع کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت سب سے آخری طواف یہ طواف وداع ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی ہے جو جب بھی طواف وداع کرنا چاہے، مثال کے طور پہ جب آپ طواف زیارت کے لیے گئے، آپ نے طواف زیارت بھی کر لیا، اور اس کے بعد ویسے ہی آپ نے طواف وداع کے نیت سے ایک اور طواف اگر آپ نے کر لیا تو یہ طواف بھی طواف وداع بن جائے گا۔ یہ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی طواف زیارت کرنے کے بعد نفلی نیت سے طواف کر لیا، ارادہ یہ تھا کہ میں بعد کے اندر جب مکہ سے واپس جاؤں گا تب میں طواف وداع کروں گا، لیکن مکہ سے جاتے وقت اس کو اتنا وقت نہ مل سکا یا وہ حرم کے اندر نہیں آ سکا کہ وہ طواف وداع کر سکے، اگر وہ نفلی طواف کر چکا تھا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہی نفلی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جب مکہ مکرمہ چھوڑنے کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت دل کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کے ساتھ ہمیں وہ طواف وداع کرنا چاہیے۔ یہ حج کا سب سے آخری کام ہے۔ جب آپ نے طواف وداع کر لیا، اب یہاں سے آپ رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج کرنے والا جب حج کر کے واپس آتا ہے وہ اس طریقے سے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے دنیا کے اندر جنم دیا ہو۔ آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایسی ہی واپس آئیں گے۔ حج کے اندر کوئی زیادہ مشقت والے کام نہیں ہیں، بس ہوتا یہی ہے کہ حجاج کرام کی کثرت کی وجہ سے اور جو مقامات ہیں وہ دور دور ہیں، سواریاں وقت پر مل نہیں پاتی ہے، تو حجاج کرام کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں کچھ مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ورنہ فی نفسہ ہی حج کے اندر کوئی مشقت والے کوئی کام آپ کے لیے نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اس سفر کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے حج کو حج مقبول حج مبرور بنائے، اور دعا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو ہم لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں وہ صرف طواف ہے جی۔ جی جی حدود حرم کے برابر ہی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ حرم کے اندر ہی جا کر نماز پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ حدود حرم کے اندر جتنی حدیں ہیں وہ پوری حدوں کا یہ ثواب برابر ہے۔